میں بغیر کسی تمہید اور طوالت کے بڑے ہی ادب و احترام سے اپنے منفرد اسلوب اور البیلے لب و لہجے میں سوالات کرنے اور حکم کے فرائض انجام دینے کے لیے استاذ محترم مولانا شیخ کلیم الدین صاحب ندوی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ مسند تحکیم کو زینت بخشیں اور اس جلسے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله النبی الکریم اما بعد۔ صدر جلسہ اور اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، آج کا یہ ہمارا فائنل مقابلہ ہونے جا رہا ہے، جس میں نبی رحمت اور رحمت عالم کے ان دونوں کتابوں پر مشتمل سوالات رہے گی۔ سب سے پہلے میں صدر جلسہ سے یہ اجازت چاہتا ہوں اور یہ درخواست کرتا ہوں کہ کس جانب سے سوالات کیے جائیں۔ سیدھی جانب سے۔ یہ مقابلہ 10:15 تک چلتا رہے گا۔ سیدھی جانب والی ٹیم سے سوال ہے، ابرہا اشرم جو نجاشی شاہ افشا کا صنعاء گورنر اور حاکم تھا، اس نے صنعاء میں ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ عربوں کے حج کا رخ اس طرف سے پھیر دیا جائے۔ سوال یہ ہے کہ اس گرجا گھر کا نام کیا رکھا تھا؟ ابرہا نے جو صنعاء مقام پر ایک بڑا گرجا گھر تعمیر کیا تھا، اس کا کیا نام رکھا تھا؟ مسجد القنیس تھا۔ ہاں، اس کا نام القلیس تھا۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دی جائیں۔ جو بھی مساہم جواب دے وہ مائک میں اپنی آواز مائک میں کہے اور اپنا نام بھی کہے، مائک کا درست استعمال کیجیے۔ مد مقابل کی ٹیم سے سوال ہے کہ عام الفیل کا واقعہ کس سن عیسوی میں پیش آیا؟ سن عیسوی کا جواب بالکل درست ہے، 2 روایتیں 570 یا 571، ان کا جواب بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 14-15 سال کی تھی کہ 2 قبیلوں کے درمیان حرب الفجار شروع ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قریب سے دیکھا۔ اس موقع پر آپ کو جنگ کا عملی تجربہ بھی ہوا اور شہ سواری اور سپاہ گری سے شناسائی ہوئی۔ بتانا یہ ہے کہ یہ جنگ کن 2 قبیلوں میں ہوئی؟ اوس اور خزرج۔ جی، اوس اور خزرج۔ حرب الفجار کی بات چل رہی ہے، حرب الفجار۔ قیس اور قریش۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ اسی طرح مد مقابل سے سوال ہے کہ اس جنگ میں قریش کے سبھی خاندانوں نے شرکت کی تھی اور ہر خاندان کا دستہ الگ الگ تھا۔ ہاشم کے خاندان کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا؟ محمد کیف، زبیر بن عبد المطلب۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دی جائیں۔ صاف فصل بھی یہ مائک دور کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر ملک شام روانہ ہوئے، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
اپنے غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ کر دیا۔ اس تجارت میں خاصا نفع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کام سے بہت خوش ہوئی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ سوال یہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر سے واپس آنے کے کتنے مہینے گزرنے کے بعد یہ پیغام بھیجا؟ کتنے مہینے؟ محمد فیضان 3 مہینے کے بعد بالکل جواب ان کا درست ہے، 2 نمبر دی جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے اس پیغام کو قبول فرما لیا، اور چند روز کے بعد نہایت سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ یہ تقریب انجام پا گئی۔ خاندان کے بڑے بڑے لوگ دلہن کے مکان پر گئے۔ سوال یہ ہے کہ خاندان کے بڑے لوگوں میں سے 2 کے نام سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، وہ 2 نام بتائیے دلہن کے مکان پر جو لوگ گئے۔ شیخ ریحان، حضرت حمزہ، اس میں سے ایک حضرت حمزہ تھے اور دوسرے چاچا ابو طالب۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دی جائیں۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر ایک سردار نے کہا ہم لوگ تلواروں کی گود میں پلے ہیں۔ وہ یہ کہہ بھی نہ پائے تھے کہ دوسرے سردار نے کہا یا رسول اللہ، ہم سے یہودیوں کے تعلقات ہیں، بیعت کے بعد یہ تعلقات ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ جب اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہو جائے تو آپ ہم کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہارا خون میرا خون ہے، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں۔ بتانا یہ ہے یہ دونوں سرداروں کے نام۔ بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر محمد سفیان، ایک کا نام ابن حشم تھا۔ ابن حشم۔ ابن ہاشم، اور سمجھ کر بولو۔ ابن جیشم۔ جی ابن جیشم۔ نام درست نہیں آ رہا ہے وہ بھی، اور دوسرا نام؟ دوسرے کون سردار تھے؟ ان کا جواب درست نہیں آیا۔ وہ حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو الحیثم ہے۔ اصل میں نام ان کو پڑھا بھی نہیں جا رہا تھا اور کہہ بھی نہیں پا رہے تھے، تو ان کو 0 نمبر دیا جائے۔ اس کے بعد اسی بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے 12 نقیب یعنی سردار چنے۔ ان کے نام خود انہی لوگوں نے چن کر بتائے کہ کون کون سردار ہوں گے، کون کون نقیب ہوں گے۔ ان 12 میں خزرج کے کتنے تھے اور اوس کے کتنے تھے؟ شیخ ریحان، خزرج کے 9 اور اوس کے 3۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دیے جائیں۔ نبوت کے 11ویں سال عقبہ مقام پر یثرب سے یعنی مدینہ منورہ سے 12 آدمی آ کر مسلمان ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا آدمی بھیجا جائے جو ہمیں اسلام کی باتیں سکھائے اور ہمارے شہر میں آ کر وہ وعظ فرمائے، نصیحت کرے، تقریر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اہم کام کے لیے ایک صحابی کا انتخاب فرمایا۔ کس کا انتخاب فرمایا؟
محمد عمار مصعب بن عمیر حضرت مصعب بن عمیر کا انتخاب فرمایا. جواب ان کا بالکل درست ہے, 2 نمبر دی جائے. حضرت کہا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے روانہ ہوتے وقت انہیں یہ ہدایات دی کہ ان کو قرآن مجید پڑھائیں, اسلام کی تعلیم دیں اور دین کے مسائل سے باخبر کریں. چنانچہ ان کو مدینے میں مقری یعنی پڑھانے والا کہا جاتا تھا. وہاں وہ امامت کے فرائض بھی انجام دیتے تھے اور باقی مسائل بھی ان کے حل فرماتے تھے. بتلانا یہ ہے کہ وہ وہاں جاتے ہی سب سے پہلے کس کے مکان میں انہوں نے قیام فرمایا, کس کے مہمان رہے وہ. اسد بن زرات. ان کا جواب بالکل درست ہو ہی گیا ہے. حضرت اسد بن زرارہ ہے وہ نام ان کا. حضرت کہا کرو معراج پر ہم آتے ہیں کہ واقع معراج جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ فرمایا گیا اور آسمان اور زمین کی بادشاہت بے پردہ وہ بے حجاب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئی. واقع معراج میں یہ سلسلے میں 2 صورتوں میں اس کا تذکرہ آیا ہے. واقع معراج کا تذکرہ 2 صورتوں میں آیا ہے. بتلانا یہ ہے کہ وہ کون سی 2 صورتیں ہیں جس میں معراج کا تذکرہ آیا ہے. آپ کی کتاب میں سوالات ہو رہے ہیں. محمد عمار سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم. جواب ان کا بالکل درست ہو گیا ہے. سورہ اسراء ہے عام طور پر کہا جاتا ہے اس کو. ان کا جواب بالکل درست ہے, 2 نمبر دیے جائیں. اسی سے متعلق سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی, جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اس واقعے کی خبر دی. قریش نے اس پر بہت ہنگامہ کیا, تعجب کا اظہار کیا اور ایک ناممکن عمل قرار دیا. آپ کو چھٹلایا, مذاق اڑایا. ایک شخص نے یہ سن کر کہا کہ اگر آپ نے ایسی بات کہی تو سچ کہی ہے, تم کو اس پر تعجب کیوں ہے؟ خدا کی قسم آپ اگر مجھے یہ خبر دیتے اور وہی آپ کے پاس دن رات کے کسی حصے میں آسمان سے زمین تک آ جاتی ہے تو میں آپ کی تصدیق کرتا ہوں. تو اس سے بھی یہ مشکل بات تھوڑی ہے, یہ تو آسان ہے. تو جس پر لوگ تعجب کرتے رہے تو یہ شخص کون ہے جو قریش کو اس طرح اپنی تقریر سے بتلا رہا تھا؟ حضرت ابوبکر. جواب ان کا بالکل درست ہے, 2 نمبر دی جائیں. جنگ بدر واقع ہونے والی تھی اور اس کے حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے. اس کے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جانچ رہے تھے, چیک کر رہے تھے کہ یہ جنگ بدر میں کیسے حصہ لیں گے, کتنی قربانیاں دے سکتے ہیں, کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے, نئے نئے قبیلے تھے. تو جنگ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. بہت سے صحابہ نے اس میں جوشیلی تقریریں کی. ایک صحابی نے تقریر فرمایا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ پر ایمان لائے, آپ کی رسالت کی تصدیق کی, آپ کی فرما برداری کا عہد کیا, پر جو بھی مرضی مبارک ہو کیجیے. رب اکبر کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے, ہم کود جائیں گے, ہمارا ایک فرد بھی پیچھے نہیں رہے گا. انشاءاللہ آپ ہمیں میدان جنگ میں ثابت قدم پائیں گے. اللہ تعالی ہماری طرف سے آپ کو ٹھنڈک پہنچائے. بتانا یہ ہے کہ کس صحابی نے تقریر فرمائی تھی. حضرت عباد بن عمیر. انہوں نے تقریر نہیں کی.
انہوں نے تقریر ہی نہیں کی. میرے پاس سب تقریریں جمع ہیں. سمجھ کر بولو. جنگ بدر کی پہلے تقریریں ہو رہی ہے. اللہ کے رسول کو اطمینان دلایا جا رہا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ. ان کا جواب بالکل درست ہو گیا. 2 نمبر ہی جائیں. ایسی مد مقابل کی ٹیم سے سوال ہے کہ جنگ بدر سے پہلے جو دوسرے ایک صحابی نے تقریر فرمائی کہ ہم وہ نہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح کہہ دیں گے کہ تو اور تیرا رب جا کر لڑیں. ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے. ہم تو کہتے ہیں چلیے جدھر آپ کو آپ کا رب حکم دے اس طرف چلیے. اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے. واللہ جب تک ہم میں سے ایک آنکھ بھی گردش کرتی ہے آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. بتائیے یہ جرأت مندانہ اقدام اور یہ سوال، یہ تقریر کس کی تھی؟ سید سہیل حضرت مقداد. کیا؟ مقداد حضرت مقداد. حضرت مقداد. جواب ان کا بھی درست ہو گیا. حضرت مقداد بن اسود ہیں، اسود ہے، حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. 2 نمبر دیے جائیں. جنگ بدری کے پہلے ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گفتگو اور تقریر سنی تو روح انور خوشی سے دمکنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے صحابہ کی زبان سے یہ الفاظ سن کر بڑی مسرت ہوئی. تو اس پر آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور وہ خوشی خوشی کیا فرمایا. وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کوئی کام کرنے کے لیے چلو بس چلو اب تقریر ہو گئی، بس اب تقریر ہو گئی، اب چلو کام عملی میدان میں کرنا ہے. کچھ ذہن میں ہے آپ کے بیٹا؟ ان کو 0 نمبر دیا جائے. وہ جملہ تھا سیرو ابشرو، سیرو ابشرو، چلو اور بشارت حاصل کرو. اتنا سا جواب تھا. مد مقابل کی ٹیم تیار رہیں. ایسے سوال آپ سے بھی ہے. جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، یہ قریش کے لوگ آج اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ آئے ہیں. یہ تجھ سے جنگ پر آمادہ ہیں اور تیرے رسول کو جھوٹا ٹھہراتے ہیں. صبح نمودار ہوئی تو قریش اپنے تمام جنگی دستوں کے ساتھ سامنے آ چکے تھے اور دونوں فریق صف آرا تھے. بتلانا یہ ہے کہ یہ کون سا دن تھا اور اسلامی تاریخ کتنی تھی. دن اور تاریخ، اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ. شیخ ریحان، ہجرت کا تیسرا دن. ہجرت کا تیسرا دن، تیسرا جنگ بدر تیسرے سال ہوئی. تم تیسرے سال بول رہے ہو؟ دوسرا دن. دن کون سا تھا وہ؟ سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات. سنیچر کا دن. جی نہیں، ایک تم طے کر لو کوئی.
ہجرت کا دوسرا سال اور جمعہ کا دن تھا. تاریخ کون سی تھی؟ مہینہ کون سا تھا اس کا؟ رمضان کا مہینہ. رمضان کا مہینہ. ایک جو صحیح ہو گیا 17 تاریخ. 17. اور دوسرا سال ہجرت. نہیں، دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن. جواب ان کا بالکل درست ہو گیا. 2 نمبر دیے جائیں. جنگ بدر تبھی سامنے بات ہے کہ 2 ہجری میں واقع ہوئی ہے. قافلہ بدر کی جانب روانہ ہوا تھا اور مدینہ سے 1 میل کے فاصلے پر نکل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. بچوں کو واپس کیا، جو چھوٹے بچے تھے ان کو واپس کیا. مدینے میں منافقین اور یہودیوں کا ڈر تھا، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو مدینے کا حاکم بنا کر مدینہ منورہ لوٹا دیا. کس کو حاکم بنایا؟ محمد زید ابو لبابہ کو بنا. حضرت ابو لبابہ کو. جواب ان کا بالکل درست ہوگا. 2 نمبر دی جائیں. غزوہ بدر میں عمومی پرچم یعنی جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں تھا. بتانا یہ ہے کہ مہاجرین کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا جھنڈا کس کے پاس تھا. اور مہاجرین کا پرچہ حضرت علی کے ہاتھ میں تھا اور انصار کا پرچہ سعد بن معاذ کا. جواب ان کا بالکل درست ہے. 2 نمبر دی جائیں. جنگ بدر میں مزے سے کھجورے کھا رہے تھے اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جہاد کی فضیلت سنی تو کھجورے پھینک دی اور دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور کئی آدمیوں کو ہلاک کرنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے. یہ جنگ بدر کا پہلا شہید تھا. ان کا نام کیا تھا؟ محمد فیضان عمیر بن حمام. حضرت عمیر بن حمام الحمام اصل میں انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب ان کا بالکل درست ہے. 2 نمبر دی جائے. جنگ بدر میں کفار کے 70 بڑے نامی گرامی سردار مارے گئے اور 70 ہی قیدی بنائے گئے اور مسلمانوں میں جملہ 14 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا. کل یہ سوالات سامنے آ گئے آپ کے. بتلانا یہ ہے کہ مہاجرین میں سے کتنے شہید ہوئے اور انصار میں سے کتنے شہید ہوئے. زیر خان 8 انصار کے اور مہاجرین میں سے 6. جواب ان کا بالکل درست ہے. 2 نمبر دی جائیں. جنگ بدر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظفر و منصور اور کامیاب مدینہ واپس تشریف لا رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ نے فتح کا پیغام سنانے کے لیے، جیت کا پیغام سنانے کے لیے 2 خاص نمائندوں کو شہر بھیجا. ان میں ایک مشہور صحابی تھے اور مدینے والوں کو خوشخبری دیتے اور کہتے، اے گروہ انصار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی و سلامتی اور کفار کا قتل اور گرفتاری تمہیں مبارک ہو. قریش کے جو سردار اور جنگی قائد اس میں مارے گئے وہ اس میں سے ایک ایک نام لے کر اعلان کرتے اور گھر گھر جا کر مژدہ سناتے. بچے ان کے ساتھ سرور و شوق میں مختلف اشعار پڑھتے اور ترانے گاتے. بتانا یہ ہے کہ وہ 2 خاص نمائندوں میں سے ایک کا نام آپ کی کتاب میں درج ہے. اس کا نام بتانا ہے، اس شخصیت کا نام بتانا ہے جو یہ پیغام سناتے جاتے تھے اور مبارکبادی دیتے جاتے تھے. سید باغوان عبد الرحمن بن عوف. جی نہیں، تم نے تیر چلایا شاید نا، تم نے تیر چلایا شاید، اسی مطلب لگ گیا تو لگ جائے گا.
جی داس حداد داس حداس، تو یہ طائف کا موقع نہیں ہے، یہ جنگ بدر کے بعد لوگ خوشی خوشی واپس آ رہے ہیں۔ ان کا جواب درست نہیں آیا ہے، یہ ان کو صفر نمبر دیا ہے، وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، جن کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ آپ بھی غور سے سنیے۔ اس کے بعد اسی طرح کا ایک سوال ہے کہ لوگوں میں کسی کو اس خبر کی صداقت پر یقین تھا، کسی کو تردد تھا کہ جیت ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و نفس نفیس مدینہ تشریف لے آئے، اس کے بعد لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جیت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد قیدیوں کو لایا گیا، قیدیوں کو باندھ کر لایا گیا ہوگا، جس شکل میں لایا گیا ہوگا، ان کے نگراں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک غلام تھے، نگراں غلام تھے، ان قیدیوں کے غلام۔ بتانا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کون سے نامور اور مشہور غلام تھے جنہیں قیدیوں کا ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ بھاگنے نہ پائے یہ لوگ۔ شیخ مزمل ان کا نام شکران تھا۔ جواب ان کا بالکل سے 2 نمبر دیے جائیں۔ جنگ احد کا موقع ہے، جنگ بدر سے نکل کر جنگ احد میں آتے ہیں۔ جب مشرکین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش سے تیر نکال کر انہیں دیتے تھے اور یہ فرماتے تھے، اے فلاں، اس صحابی کا نام لے کر فرماتے، ارمی فدا کا ابی و امی، ارمی فدا کا ابی و امی، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اسی طرح تیر چلاتے رہو، اسی طرح تیر چلاتے رہو۔ اس دن انہوں نے 1000 تیر چلائے، 1000۔ بتانا یہ ہے کہ کون سے خوش نصیب صحابی تھے۔ محمد عمار حضرت سعد بن ابی وقاص۔ جواب ان کا بالکل درست ہے۔ ذلیل القدر صحابی کی آنکھ پر ایسی ضرب آ گئی کہ آنکھ نکل کر ان کے رخسار پر لٹک گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اسے اسی جگہ کر دیا اور یہ دعا فرمائی، الہی یا اللہ، اس آنکھ کو صاحب جمال بنا دے۔ تو اس دعا کے بعد یہ آنکھ پہلے سے زیادہ خوبصورت اور روشن ہو گئی۔ بتانا یہ ہے کہ کون سے صحابی ہے یہ جنہیں شرف بخشا گیا ہے۔ نام شیخ فرقان، حضرت قتادہ بن نعمان۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، رضی اللہ عنہ بھی کہا کرو آگے۔ غزوہ احد ہی کے موقع پر ایک جانثار صحابی کا زخموں سے ہاتھ شل ہو گیا تھا، بے کام ہو گیا تھا، اور جسم پر تلوار، نیزہ اور تیر کے 75 زخم آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھی، اس لیے پہاڑ پر چڑھنے میں دقت محسوس ہوئی، تو اپنے زخموں کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیٹھ پر سوار کر کے پہاڑ کی چوٹی پر لے کر چڑھ گئے۔ نماز کا وقت آیا، آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، اور الخیر کا لقب دیا گیا۔ بتلانا یہ ہے کہ کون سے صحابی رسول ہے۔ محمد الوقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح۔ ابو عبیدہ ہے جتنا نام ان کا ابو عبیدہ ہے، وہ نہیں ہے، لیکن یہ میں نے کہا نا الخیر کا لقب ان کو دیا گیا۔ حضرت ابو بکر۔ ان کو صدیق کا لقب ملا ہوا ہے۔
زیادہ سے زیادہ پیش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اس لیے وہ جواب دے دیں گے، وہ مجھے اندازہ ہے تھوڑا سا، کیونکہ وہ خوش ہو رہے مچل رہے ہو، تو جواب ان کا درست نہیں آیا ہے۔ وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ ہے، تو ایسا ہی سوال آپ سے بھی ہے، ان کو صفر نمبر دیا جائے۔ جنگ احد ہی کا موقع ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہوئے، اور تو ایک صحابی نے آہانی خود کی میخیں اپنے دانتوں سے نکالی، دانتوں سے۔ پہلے میخ نکالنے پر ایک دانت ٹوٹ گیا، دوسری نکالنے پر دوسرا، لیکن اس کے باوجود چہرہ بڑا حسین لگتا تھا۔ وہ کون سے صحابی ہیں؟ محمد سوال ہو گیا نا؟ ابو عبیدہ بن جرہ۔ جواب ان کا بالکل درست ہے، 2 نمبر دی جائیں۔ شہید ہونے کی بڑی تمنا تھی، سنو بچوں غور سے، بچوں تمہارے جواب ذرا کم صحیح آ رہے نا۔ شہید ہونے کی بڑی تمنا تھی، جنگ احد کے ایک دن پہلے دعا مانگی، الہی میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل صبح دشمن سے میرا مقابلہ ہو، وہ میرا پیٹ چاک کر ڈالے اور میری ناک اور کان کاٹ ڈالے، پھر تو مجھ سے سوال کرے کہ تو کس کے لیے لڑا ہے، کس لیے شہید کیا گیا ہے، اور کیوں اس کے لیے، یعنی انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے یہ، اور وہ یہ فرمایا کہ پھر فرمایا کہ میں یہ صرف تیرے لیے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کی قسم پوری فرمائی۔ یہ کون سے صحابی ہے جنہوں نے دعا مانگی تھی اور ان کی قسم پوری ہوئی؟ ناک کان کاٹے گئے، حضرت حمزہ بن نظر، حضرت حمزہ کے حضرت انس بن نظر، انس بن نضر، ان کو چاک نہیں کیا گیا۔ حضرت حمزہ، جی نہیں، انہوں نے دعا نہیں مانگی، جنہوں نے حضرت عبد الرحمن۔ جواب تم کو یاد ہے تو بولو، اصل میں جواب ان کا درست نہیں آیا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت حمزہ کا بھی ہوا، لیکن دعا نہیں فرمائی تھی انہوں نے۔ ایسے سوال آپ سے ہے، آپ غور سے کون سی صفیہ آئی ہے؟ کون سی صفیہ آئی ہے؟ حضرت صفیہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی۔ آخری سوال، اور ان سے واپسی پر راستے میں ایک خاتون کے مکان پر سے مسلمان کا گزر ہوا، اس خاتون کا شوہر، بھائی، باپ سب اس میں کام آ گئے۔ جب مسلمانوں نے خبر سنائی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اللہ کے رسول خیریت سے ہے؟ ان لوگوں نے جواب دیا ہے ان کے پڑا الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ تمہارے آرزو ہیں سلامت ہے۔ کہنے لگی مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاؤ، کہاں ہے اللہ کے رسول، میں ان کو خود دیکھنا چاہتی ہوں۔ لوگوں نے آپ کی طرف اشارہ کیا، انہوں نے پاس آ کر چہرے مبارک کو دیکھا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلامت ہے، تو ہر مصیبت ایک ہے،
बताना है कि कौन से ये खातून किस कबीले से ताल्लुक थी। खातून का नाम नहीं होगा उस किताब में, जो हमको किताब का आपको महदूद कर दिया गया है, उस किताब में नाम नहीं है। वो किस कबीले से ताल्लुक रखती थी कि जिसका बाप, जिसका भाई, जिसका शोहर सब काम आ गए। ये कबीले बनु दिनार से इस खातून का ताल्लुक था, तो इतना सब उसमें हुआ। और आप अभी आखिरी सवाल है और बस इस पर मुसाफा तैयार हो जाएगा, साम दिएगा। मुसलमानों को इस जंगे उहुद में वो जानों का नुकसान उठाना पड़ा था। सिफर नंबर लेकिन जंगे नजर से उनको शिकस्त मामले डर था कि अबू सुफियान का ख्याल आया ऐसा ना हो कि दोबारा हमला कर दे। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हालत में उनका पीछा करना जरूरी समझा। दूसरे दिन सुबह के वक्त आपके मुनादी ने ऐलान किया कि दुश्मन के ताक़ुब के लिए निकल कर खड़े हो जाओ। साथ ही ये भी कहा कि उनका ताक़ुब वही कर सकता है जो इन जंग में शरीक रहा। हालत ये थी कि मुसलमान जख्मों से छूटे थे और कोई निकलने के मुल्क में नहीं थे, लेकिन वो सब के सब रवाना हुए। एक शख्स भी उसके पीछे न रहा। जब सब लोग मदीने से 8 मील के फासले पर एक मकाम तक पहुंच गए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया और आपके और आपके तमाम साथी 2 शंबा, 6 शंबा, 4 शंबा 3 रोज क़याम फरमाया। उसके बाद मदीना वापस आए। वो किस मकाम पर क़याम फरमाया आपने? शेख रेहान बरके गमदान तक। बरके गमदान गलत बात है, जवाब दुरुस्त नहीं है। सवाल ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंगे उहद से वापस आ गए तो उनको ये खदशा तक दोबारा पीछा ना हो तो इनका पीछा किया जाए, दुश्मनों का फिर से पीछा किया जाए। लोग जख्मों से चूर थे तो आपने फिर सहाबा किराम को कहा कि चलो पीछा करते हैं। पीछा करने के बाद एक जगह क़याम फरमाया आपने लौटते वक्त। अभी मदीना ही पहुंचे, अभी आप क़याम फरमाया। वो जगह कौन सी थी हो? और उसकी हमने जगह का इशारा किया था कि 8 मील, मदीने से 8 मील के फासले पर थी हो। उस जगह का नाम सुएक था। जी नहीं, बोलो बोलो खड़े। जी नहीं, इनका जवाब दुरुस्त नहीं आया। इनको 0 नंबर दिया जाए और इनके खाते में भी 0 पहुंच गया। बहरहाल वो हमारा उल असद जगह थी, वो जो मदीने के 8 मील के फासले पर थी। वहाँ आप 3 दिन क़याम फरमाया और ये नबी रहमत के पुराने नुस्खे में 315 सफ़े नंबर पर है। ये मुकाबला यही थमता है, रुकता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।